رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، زناکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، غلامی، لوٹ مار اور قتل و غارت نے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس وقت روم اور فارس میں حالت یہ تھی کہ حکمران غریب عوام کی خون کی کمائی سے عیاشیاں کرتے تھے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکمران کا قانون بن چکا تھا۔ لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت ہی جلد چھٹنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل بدحالی اور قحط و سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سال بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئیں اور نور محمدی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آیا تو اس وقت بہت سے عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حمل کو 6 ماہ ہوئے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ اے سیدہ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ ہی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ایام ولادت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے کئی بڑے بڑے بت خانوں میں غیبی آوازیں سنی گئیں کہ اب بت قدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 6 سال کے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور آمنہ کا خواب ہوں کہ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جس سے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی خلبلی مچ گئی تھی۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات ایوان کسریٰ لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کی آتش کدا کی آگ بجھ گئی جو کہ 1000 سالوں سے مسلسل چل رہی تھی۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے، لہٰذا عثمان بن ابا العاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
میں اس گھر میں ہر طرف نور اور روشنی پاتی اور محسوس کرتی۔ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ جائیں۔ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت تمام بڑے بڑے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر موجود بت بھی اوندھے منہ گر پڑے، اور اس منظر کو جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت ایسا کوئی بادشاہ نہ تھا جس کا تاج اس کے سر سے نہ گر گیا ہو۔ اس رات مکہ سے ایک روشنی نکل کر مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ فرشتوں نے اونچی آوازوں سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، عرش خوب خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلوں سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ سیدہ آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جنہوں نے اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر دیے۔ سیدہ کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا بنا لیا اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں دنیا میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وحدانیت دے رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر کا نشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھیں نہایت ہی سرمگی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سرما ڈالا گیا۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پیدائش کی خبر پہنچائی تو وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔